اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود، جسے حجر اسود بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں ایک مقدس پتھر ہے جو مکہ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ پتھر ابراہیم کو فرشتہ جبرائیل نے دیا تھا اور یہ اصل میں سفید تھا، لیکن انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے وقت کے ساتھ سیاہ ہو گیا۔ کہانی یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل نے کعبہ کو ایک سچے خدا کی عبادت گاہ کے طور پر تعمیر کیا تھا، اور حجر اسود کو کونے میں انسان کے ساتھ خدا کی عہد کی علامت کے طور پر رکھا گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی عربوں میں اس پتھر کو تعظیم کی جاتی تھی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 630 عیسوی میں مکہ فتح کیا تو انہوں نے اس پتھر کو اپنی جگہ پر ہی برقرار رکھا اور اسلام میں اس کی اہمیت پر زور دیا۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حجر اسود کو چھونے والوں کے گناہوں کو جذب کرنے اور معاف کرنے کی طاقت ہے، اور یہ حج اور عمرہ کے مناسک کا ایک اہم حصہ ہے۔ زائرین خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں اور خدا سے اپنی عقیدت کی علامت کے طور پر حجر اسود کو چھونے یا چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر حجر اسود اسلام میں ایک انتہائی قابل احترام اور مقدس علامت ہے جو انسانیت کے ساتھ خدا کے عہد اور خدا کی بخشش اور رحمت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں کچھ معمولی اصلاحات اور بہتری کے ساتھ کہانی کا دوبارہ لکھا ہوا ورژن ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حجر اسود کو چھونے والوں کے گناہوں کو جذب کرنے اور معاف کرنے کی طاقت ہے، اور یہ حج اور عمرہ کے مناسک کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان زیارتوں کے دوران لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں اور حجر اسود کو چھونے یا چومنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ خدا سے ان کی عقیدت اور روحانی تزکیہ کے لیے ان کے عزم کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود کو صدیوں کے دوران کئی ٹکڑوں میں توڑا گیا، جس میں ان سب سے بڑا ٹکڑا کعبہ میں چاندی کے فریم میں جڑا ہوا ہے۔ اس کے جسمانی ٹکڑے ہونے کے باوجود پتھر اسلامی عقیدے اور روحانیت کی ایک طاقتور علامت بنی ہوئی ہے، اور اس کی اہمیت دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو کب طے کیا، اور اس کا ایک قصہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا، تاہم مکہ کے قبائل اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ پتھر کو اس کی آخری جگہ پر رکھنے کا اعزاز کس کے پاس ہونا چاہیے۔ قبائل نے جھگڑا کیا اور جھگڑا شروع کر دیا اور حالات کشیدہ ہو گئے۔ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ پتھر کو ایک چادر پر رکھ دیا جائے اور تمام قبائل مل کر چادر کو پکڑ کر پتھر کو اپنی جگہ پر اٹھا لیں۔ اس حل نے سب کو خوش کیا اور پتھر کو پوزیشن میں اٹھایا گیا جیسا کہ اسے اس کے آخری مقام پر رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پتھر کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ اسے کعبہ کے کونے میں مضبوطی سے ٹھیک کیا گیا۔ اس واقعے کو اتحاد اور ہم آہنگی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے لیے لائے تھے، اور اسے اسلامی تاریخ میں ایک عظیم اہمیت کے لمحے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں اتحاد، تعاون اور تنازعات کو حل کرنے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کی اہمیت سکھاتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے۔